السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ میں ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ستار صاحب، آج 26 جنوری ہے اور یہ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہوتا ہے، اور ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے، وہ آج کے دن کو یوم سیاہ قرار دیتے ہیں، اور آج پورے کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم اس خطے کے مسلمانوں کے دو ہی بڑے سلگتے ہوئے مسئلے تھے، ایک فلسطین کا مسئلہ، ایک کشمیر کا مسئلہ۔ اگر فلسطین میں ایک بورڈ آف پیس بن گیا ہے تو اب ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹرمپ کا جو جھکاؤ ہے اس وقت پاکستان کی طرف اور مودی کے خلاف، تو ایک کشمیر پہ بھی بورڈ آف پیس بن جانا چاہیے، تاکہ ہمارے کشمیریوں کو بھی ایک آزادی کا راستہ مل سکے۔ دوسرا، آپ کے دوست شہزاد اکبر صاحب کو آج انٹرپول نے کلیئر کر دیا، یہ بھی میرا دوست۔ اور وہ کیوں کلیئر ہوا، انٹرپول نے پاکستان کی درخواست کو کیوں مسترد کیا، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا، تیسری جو آج کا بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انصار عباسی صاحب جو ہیں اسلام آباد سے جنگ اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، ان کو کئی طرف سے کراس فائرنگ کا سامنا ہے۔ یوتھیے بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور نون لیگ والے بھی، تو کہیں سے ان کے لیے کوئی خیر سگالی نہیں ہے اس وقت۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور چوتھی جو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ایمان مزاری کے بارے میں جو ہماری سول سوسائٹی باتیں کرتی ہیں۔ کل تھنک فیسٹ میں ہم گئے ہوئے تھے، وہاں پہ تو ملک کے معروف پولیٹیشینز اور جو ماہرین قانون تھے وہ کافی مایوس تھے کہ ایمان مزاری کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں۔ تو سب سے پہلے انڈیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اب یہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے کہ کشمیر جو کہ فلیش پوائنٹ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ کے حوالے سے، اب اس پہ ایک ایفرٹ کر لینی چاہیے، ہمیں بورڈ آف پیس بن جانا چاہیے جس میں جس طرح سے ایک ملٹیپل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان کا ایک بورڈ آف پیس بنا ہے اس کے اوپر، غزہ کے اوپر۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ نریندر مودی کو یہ کہنا پڑ جائے کہ میری لاش سے لنگو یہ کام کرنا ہے؟ ہم فلمیں دیکھتے ہیں نا، ایک ڈائلاگ آتا ہے، اس کام کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا، یہ شادی میری لاش سے گزر کر ہوگی۔ اب نریندر مودی کبھی بھی جیسے بورڈ پیس کی بات کی نا، غزہ کے والے سے، فلسطین کے والے سے، وہ نریندر مودی کے برداشت میں نہیں آئے گی۔ اب تک کا تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی پچھلے کم از کم جب سے جنگ ہوئی ہے، یہ مئی میں ہوئی تھی جنگ، تو کتنے عرصے ہو گئے ہیں؟ 6-7-8 مہینے تو ہو گئے۔ 7-8 مہینے ہو گئے۔ 7-8 مہینے سے وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں ہے، پتہ نہیں سوتا ہے نہیں سوتا، یا تھک ہار کے سوتا ہوگا۔ اس موقع پہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ دے کہ جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ خطہ یہاں پر ایک امن قائم نہیں ہو سکا، بدامنی پائی جاتی ہے، تو ایک اور ایشو ہے جو فلسطین کے علاوہ ہے، وہ کشمیر ایشو ہے۔ کشمیر ایشو پہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ نریندر مودی کی لاش پہ سے شاید بنے۔ ستار خان صاحب، یہ جو سملیرٹی ہے نا کشمیر میں اور فلسطین میں، وہ کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ فلسطین کی وجہ سے عرب دنیا میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی اسی حوالے سے ہوئی، لبنان اور اسرائیل کی لڑائی اسی حوالے سے ہوئی، حتیٰ کہ جو شام اور یمن کے باغی تھے ان کے اوپر اسرائیلی اٹیک اسی وجہ سے ہوئے، اور آج کا جو عرب دنیا ہے وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ بھی ہے اور وہاں پہ ایک انتشار ہے۔ اسی طرح سائملٹینیسلی کشمیر کی وجہ سے
پاکستان کی انڈیا کی لڑائی اسی مئی میں ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا. کشمیر از دا بون آف کنٹینشن بٹوین دا ٹو کنٹری. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلگام کا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ کشمیر میں. اس کے اوپر انہوں نے آپریشن سندور لانچ کیا. اس کا جواب جب بنیان المرصوص کے حساب سے آپ نے دیا تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کا ایک نیا وکٹوریس فیس. کہ آج ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں فیلڈ مارشل صاحب آپ کے؟ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی رینکنگ کہاں کی کہاں ورلڈ رینکنگ چلی گئی ہے. وہ عالمی امور میں اب انڈیا کو اتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ جب پچھلے دنوں بھارت نے کوشش کی کہ ہمارے دونوں بارڈرز جو ہیں ان پہ ہمیں انگیج کرے، ایک طرف افغانستان اور ایک طرف انڈین بارڈر، تو اب جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک نیا جو کارڈ کھیلا اس کی وجہ سے انڈین اتنے سخت پریشان ہے. وہ بنگلہ دیش کا کارڈ ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے جو اس وقت چیلنجنگ بارڈر ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہے ہمارا. آج جب وہ ایک ان کی میں تقریب دیکھ رہا تھا جو ریپبلک ڈے کے موقع پہ، تو وہ جس طریقے سے ایک اداسی کا میوزک چل رہا تھا پیچھے، اور اپنے جو ان کے مرنے والے فوجی ہیں ان کو ان کی سمدھیوں کے اوپر جس طرح سے وہ پھول رکھ رہے تھے، ایک سوگ کی کیفیت تھی. تو آج کے دن ہی انہوں نے حسینہ واجد کی ایک کل شام انہوں نے ایک تقریر جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی انڈیا نے. حسینہ واجد نے اس میں اپیل کی بنگلہ دیش کے لوگوں کو کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بڑے ڈمی الیکشن ہیں، یہ ٹرو ریفلیکشن نہیں ہوگی بنگلہ دیش کے عوام کی. تو اس کے اوپر بنگلہ دیش نے بڑا شدید احتجاج کیا انڈیا سے کہ ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں. اب انڈین الزام لگا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش انڈیا کا جو بارڈر ہے وہاں پہ پاکستان کی آرمی کے آفیسر اور ہمارے انٹیلیجنس کے آفیسر وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، تو ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور پھر یہ جو بورڈ آف پیس کی میں بات کر رہا ہوں نا کشمیر پہ، آپ دیکھیں کہ یہ اس ریجن میں جو بڑے پلیئرز ہیں، رشیا ہو گیا، رشیا بالکل انڈیا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا یہ جو پہلگام کا واقعہ تھا. چائنا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ایون ایران اور آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں سعودی عرب، یو اے ای. اب یو اے ای اس وقت جا کے جب ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ تھوڑا سا انڈیا کے پاس آ گئے. تو فضا بہت سازگار ہے اس پہ. اگر پاکستان نہیں، کی فضا سازگار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر ایک فریق ہاں سگنیفیکنٹ پارٹ آف دی پرابلم اس فریق ہے نریندرا مودی اور انڈیا. ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں ٹیزر دیتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، پچھلے کئی ماہ سے ٹیزر دیتا ہے، اور وہ ٹیزر ہم نے نہیں دیے انڈیا کو. ہم سے زیادہ وہ ٹیزر جو ہے، چٹکلے جو ہیں سرکاسٹک ٹون میں سٹائر ہو کے وہ ڈونلڈ ٹرمپ دیتا ہے. وہ جس طرح سے اس کا مخاطب کرنے کا سٹائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں غصہ چڑھ جاتا ہے. سٹائل جو ایسا ہے نا، کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ صدر ہمیں سٹائر دے رہا ہے یا یہ کوئی عام بندہ ہے. جتنا مذاق اپنے انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے نا، اس طرح میں نے بہت کم کوئی اور مجھے کوئی رولر کسی ملک کا نظر نہیں آیا جو اس انداز میں مذاق کرتا ہے جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے. تو نریندرا مودی کے لیے آگے ہی معاملات اس طرح کے ہیں. اگر نریندرا مودی یا انڈیا نہیں بھی مانتا نا کسی بھی تجویز کو، لیکن ان کے لیے اگر فرض کرو کہ ہم متحرک کرتے ہیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی اپنا کیس نہیں رکھتے، دنیا خود فیصلہ کرے کشمیر کے بارے میں، اور ہم یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں، ہم جا کے امریکن سے بات کرتے ہیں، برطانیہ، یورپ، امریکہ، رشیا، چائنا، سب سے بات کرتے ہیں اور آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں، تو یہ انڈیا کے لیے ایک ڈیفینسو پوزیشن ہوگی. نہیں، بات ٹھیک ہے کہ اس خطے میں اگر آپ نے دیر پا امن رکھنا ہے تو آپ کا کشمیر کا کوئی ایشو اس طرح کا نکالنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ جا کے یہ نیوکلیئر جو کلیش ہے، ایک طرح سے دونوں نیوکلیئر ملک ہیں، لیکن اس میں میں تو اس کا حامی ہوں کہ کسی طریقے سے کشیدگی کم ہو جائے، جنگ نہ ہو.
میں اس کا حامی ہوں، جنگ نہ ہونے کی صورت میں انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نے کچھ چیزیں طے ہی کرنی ہیں، جیسے نریندر مودی کو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، سجاد صاحب 10 سال میں نے اس کو ناکامی نہیں، بڑی ناکامی جسے کہتے ہیں نا، نریندر مودی کو نہیں ہوئی. یہ جب جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی، وہ اتنی بڑی ناکامی بن کے اس کے سامنے آئی ہے کہ نریندر مودی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور obvious بات ہے، جس بندے نے ساری زندگی سیاسی طور پر 2014 سے 2024 تک کامیابیاں ہی کامیابیاں دیکھی ہوں، اچانک ایک بہت بڑی ناکامی اس کے منہ پہ آ جائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے لیے تو رات کو سونا، آرام سے سونا عذاب بن گیا ہوگا. اب اگر وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکالتا ہے، مثلا مجھے ایک تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوئی ہے، میں ناکام ہو گیا، میری کوشش ہونی چاہیے، ہیومن سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ سے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، ہاں، تاکہ میں پراپر ایک نارمل تو ہو نارمل سکوں. سی میں ہاں، آ کے اس کو دیکھ سکوں دیکھ کہ سکوں. کیسے اپنے بننا ہے. ہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو اسی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ رکھا تو ناکامی زیادہ امکان بن جاتا ہے. وہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. وہ فرسٹریشن میں کچھ چیزیں اچھا، ہوتی میں ہیں. آج جو ویژولس دیکھ رہا تھا نا ان کا ریپبلک ڈے کے اوپر، تو جس طرح کی اداسی تھی اس تقریب میں، ایک تو پیچھے وہ جو ڈیتھ سین ہوتے ہیں فلموں کے، تو پیچھے ایک آواز بنسری کی بڑی اداس سی دھن ہاں چل رہی ہوتی، وہ والی دھن چل رہی تھی. جس طرح سے ان کے کمنٹیٹر تبصرہ کر رہے تھے اپنے جنگ میں مرنے والے لوگوں کے بارے میں، اور وہ ایک سوگ کی کیفیت تھی، حالانکہ یہ ان کا ایک قومی دن ہے. اچھا، میں ان کشمیریوں کے چہرے دیکھ رہا تھا جو احتجاج کر رہے تھے آج کے دن کے موقع پہ، وہ اپنے شہداء کو یاد کر رہے تھے. کشمیریوں نے ایک لمبی سٹرگل کی ہے انڈین جبر کے خلاف. میں ان چہروں کو بھی دیکھتا ہوں جو گاہے بگاہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ افغانستان کے بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. ہمارے نوجوان جو سولجرز ہیں، نو عمر کیپٹن، میجر، کرنل، اس عہدے تک کے لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں. تو یہ جو پوری ریجن میں ایک کیفیت ہے جس میں ہم اپنی جگہ پہ ڈٹے بھی ہیں، لیکن اپنے اپنے لوگوں کی لاشیں بھی اٹھا رہے دیکھیں ہیں. سجاد صاحب، کیا کوئی وقت آئے گا کہ یہ ریجن جو ہے امن کی طرف جائے گی؟ یار جب تک آپ اپنا جو ہارڈ سٹینس ہے اس سے ریٹریو نہیں کرو گے، نہ انڈیا نہ پاکستان امن نہیں ہو سکتا. کشمیر پہ آپ کو کوئی نہ اپنے کوئی اس رستہ نکالنا پڑے گا. ہارڈ سٹینڈ سے ریٹریو کرنا پڑے گا، بچ کرنا پڑے گا کہ آپ کتنا بچ کرتے ہو، کتنا ریٹریو کرتے ہو، اور انڈیا کتنا بچ کرتا ہے، کتنا ریٹریو کرتا ہے. اس کے بغیر دنیا بھر میں جنگ کے علاوہ کوئی آپ کے پاس سلوشن نہیں رہے گا. آپ اور کا چاہے 100 جنگ کبھی کسی چیز کا سلوشن نہیں نہیں ہوتی. ہوتا. پھر اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس ریجن کے لوگ پراسپیرٹی سے کتنا دور ہو گئے، نہیں، وہ تو ترقی ہوتا سے ہے، کتنا وہ دور ہو ہوتا ہے گئے. اس طرح کہ ہم لوگ جذبات کو ہاں ایک ہیجانی کیفیت نہیں ہوتی، ہاں، جیسے آج کل میں پچھلے یعنی 3-4 کہ سال سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کا جملہ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنگی جنون ہے، یہ ہیجان جو ہے نا، یہ جنگی یار جنون دیکھو، میں بدلا ہوا ہے. میں جو ہاں کئی دفعہ مجھے کہنا پڑتا ہے، میں کہ ہاں یار تم میری بات سن. میدان جنگ میں کون ہوتا ہے؟ ان کا بھی سپاہی ہوتا ہے، ہمارا بھی سپاہی ہوتا ہے. لڑ تو وہ رہے ہیں، ہاں. موت کی گولی کے سامنے تو یہ دونوں کھڑے ہیں. تو اپنے کہاڑی کس طرح پوتریا پھرنا ہے، یاد ہے تو ہے نہیں کہا. میں ہاتھ پکڑ لیتا تھا، میں کہا جتنی تیری جذباتی کیفیت دیکھی ہے، میں ہاتھ پھاڑ کے میں کہا چل آپ آرڈر اتنے تم چھاڑا ہوں. ایک دم سے شیورنگ شروع ہو جاتی تھی. جی جی جی. یعنی کہ آپ دیکھو کہ اگر آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے پلنگ کے اوپر بیٹھ کے، اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے، اپنے صوفے کے اوپر بیٹھ کے، اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آپ باغ کی سیر کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی کیفیت ایسی ہوتی کہ مینو ماستے بھیجو، پھر تسی دیکھو میں کی کر دینا. اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرو. میں ہاتھ پکڑ لیا کرتا ہوں. چلا انہیں کہا خان صاحب کدھر؟ میں کہا محاذ جنگ پہ تجھے چھوڑنے جا رہا اچھا، ہوں. میں یہ بات آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ یہ جو جنگی جنون ریاستیں پیدا کرتی ہیں نا بعض اوقات، اور کوئی لیڈر پیدا کرتے ہیں جیسے مودی. ابھی ایک فلم خاصا وہ بنا رہے ہیں، بارڈر 2، وہ جو فلم تھی نا سنی دیول کی، کہ جس میں وہ
گڈی لے کے میں نکلا لاہور آیا، اس فلم کو یہ 6 مئی کی جنگ جو کہ ناکامی کی جنگ ہے، اس کو وہ اپنی کوئی جیت کا نام دے کے ایک فلم بنانے جا رہے ہیں، صرف اپنے لوگوں کو ایک جعلی عکس دکھانے کے لیے، ایک جعلی تصویر نہیں دکھانے کے ویسے لیے۔ نریندرا مودی کے دور میں بھی فلمیں بنی ہیں جس میں کہ وار موویز ہیں جس میں فیکٹس کو ڈسٹورٹ کیا گیا، ج- ٹھیک ہے، وہ اپنے لوگوں کو اس کیفیت میں جنگی کہ جنون میں اسی ہارے نہیں سا اسی جتے سا، جتتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہ فلم ٹرمپ جھوٹ کہہ رہا ہے، دنیا ساری غلط لکھ یار رہی ہے، میں ان اگر کا اپنا ڈیفense اینالسٹ پراوین سہنی لکھ رہا ہے کہ آپ ہارے ہو۔ میں ایک فلم دیکھتا ہوں ہاں اس میں یہ صورتحال بتائی، میری عادت ہے کہ میں فیکٹس کو جا کے چیک کر لیتا ہوں، جی جی اگر فیکٹس اس طرح سے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں فلم میں تو ڈسٹورٹ کیا گیا۔ بالکل بالکل۔ آپ نے جب فیکٹس کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو کاؤنٹر چیک ہی نہیں کرنا، اور جو مجھے بتایا جا رہا ہے یا جو مجھے دکھایا جا رہا ہے یا جو مجھے سنایا جا رہا ہے میں اس پہ بلیو کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے فیکٹس تو میرے پاس کبھی آئیں گے نہیں۔ اچھا، یہ تو کنٹینیوٹی، ایک کنٹینیوس فیچر ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز کا اور کشمیر کا، اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی امن ہو۔ ہاں، آپ کے دوست شہزاد اکبر، یار آپ کہتے ہیں جب کہ میرا کیسے دوست ہو گیا، آپ کو نہیں آپ یاد ہے جب نہیں؟ بھی کبھی ایک ہوتا ہے، میرا جملہ پہلے پورا چاہے سننا۔ وہ مرشدی گروپ کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، آپ کے منہ سے نکلتا ہے آپ کے دوست۔ یار شہزاد اکبر ایف آئی اے کو اور انٹیریئر منسٹری کو ہیڈ کرتا رہا نا کچھ عرصہ، اور آپ وہ کا ان سارے ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، اور آپ کا احتساب کا وہ ایڈوائزر تھا، مشیر تھا ہمارے مرشد عمران خان کا جب یہ وزیر اعظم تھے، تو احتساب کا یہ مشیر تھا شہزاد اکبر۔ انٹرپول، انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے جو ریکویسٹ کی ہے نا ان کو واپس بھیجنے کی، ان کو گرفتار کرنے کی، اس ریکویسٹ میں لیگل جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہے ایسی کہ ہم اس کو اریسٹ کریں۔ اس پہ پہلے بات کر لیں، پھر آپ اپنی کتاب کا ذرا بتائیں۔ ہاں نہیں یہ ہے نا کہ شہزاد اکبر ایک سجاد باجوہ، ہاں وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر رینک کا ایف آئی اے کا افسر تھا جب یہ شوگر سکینڈل کیس، یہ ایف آئی اے کی وہ ایک ٹیم کا ہیڈ تھا، عمران خان وزیر اعظم، اچھا، شوگر سکینڈل پہ انہوں نے انکوائریز مختلف وہ قسم جو کی جہانگیر انکوائریز، ترین کے حوالے سے تھا۔ نہیں میں اس میں سارے آتے تھے، تو وہ سجاد باجوہ کو جس طریقے سے ریموو کیا گیا اس کی پوسٹ سے، وجہ کیا تھی؟ وہ عمران خان اور اس کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان اس کی حکومت، ہاں یہ شہزاد جس کا آپ ذکر نہیں کرے شہزاد اکبر، یہ باقاعدہ اسے بریف کرتا تھا کہ اسی اینو ہاتھ نہیں لانا، یہ انکوائری ہے نا ایف آئی اے کی، اچھا، تو یہ ٹارگیٹڈ انکوائری ہے۔ اینو چھڑ دے تے اینو پکڑ لا۔ وہ کہندا سی کہ میں انکوائری میں کر رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب، آپ نہیں کر رہے، انکوائری افسر میں ہوں، اتنے عرصے کا میں ایف آئی اے میں کام کر رہا ہوں، تو میں دیکھوں گا کہ انکوائری کس کس سمت پھیلتی ہے۔ وہ اس کی ہو گیا نا کہ میں نے بھی مشورہ دیا تھا، میں کہ تو ایک سرکاری ملازم ہے، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں افورڈ کر سکتا ہوں بہت ساری چیزیں، تو نہیں کر سکتا کیونکہ تو سرکاری ملازم ہے۔ تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تو شہزاد اکبر کا ہے۔ وہ اس وقت اگر کوئی انکوائری شوگر کے اوپر کوئی انکوائری آج بھی بیٹھتی ہے، وہ شوگر کا سکینڈل جو وزیر اعظم عمران خان کے دور میں انہوں نے شروع کیا تھا، عمران خان کی حکومت نے شروع کیا تھا، سجاد باجوہ کو یہاں ایز اے گواہ وٹنس ثبوتوں کے ساتھ شہزاد اکبر اندر ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے شہزاد اکبر کو پکڑنے کے لیے سجاد باجوہ سے نہیں رابطہ کیا۔ یار تم دیکھو اب یہ کرتے کیا ہیں، یہ ایف آئی اے ہو یا نیب ہو، خاص طور پہ نیب ہو، یار میں اگر اکیوزڈ ہوں، کوئی سکینڈل ہے جس کے میں مرکزی ملزم ہی کیوں نہ ہوں، انکوائری اگر کمزور بنائی گئی تو مجھے الٹیمیٹلی ایونچولی مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ تو شہزاد اکبر کو اسی لیے انٹرپول نے کہا۔ شہزاد اکبر سمجھ نہیں آئی کہ آپ القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، ہاں 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 القادر ٹرسٹ میں تو کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اب مجھے اس کا نہیں پتا کہ انہوں نے صرف شہزاد اکبر کی ڈیمانڈ کی تھی انٹرپول سے یا باقی ملزمان کی بھی کی تھی۔ اگر آپ صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں شہزاد اکبر کی تو کیس کے کمزور ہونے کا امکان بن جاتا ہے، یا پھر مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے انٹرپول کو بھیجا کیا تھا، کس چیزوں کو آپ نے سمجھا کہ یہ اچھے ثبوت ہیں، اسٹرانگ ثبوت ہیں، مجھے اس کا نہیں پتا۔
میں اب اگر میں انٹرپول ہوں، مجھے انویسٹیگیشن آتی ہے، میں ثبوتوں کی بنیاد میں کہہ دوں گا یار یہ کمزور ہے، میں اپیل کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن اگر ثبوت تگڑے ہوئے تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے کہ میں اس کو ریفیوز کیسے کروں، مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے شہزاد اکبر جیسے کمزور آدمی کو احتساب کی بنیادوں پر، احتسابی عمل کی بنیادوں پر، میں کہہ رہا ہوں شہزاد اکبر ایک کمزور آدمی، سجاد باجوے کو آپ بنا لیں گواہ، اور سکینڈل وہی جو ان کے دور میں ہوا یعنی تھا، اگر تو یہ اندر ہے۔ اگر آپ کو چاہیے شہزاد اکبر پاکستان میں تو سجاد باجوے کو وہ یار آپ اس کو اپنا بنائیں اس میں کیونکہ سجاد پارٹنر۔ باجوہ ہی انکوائری آفیسر اور سپروائزنگ آفیسر تھا، تو یہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے، نیب اور ایف آئی کا مسئلہ کیا ہے، پروسیکیوٹر جس نے عدالت میں کیس لڑنا ہوتا ہے کس بنیاد پر کہ انویسٹیگیٹو ایجنسی نے جو چیزیں دینی ہیں، پروسیکیوٹر نے عدالت میں اس پہ بنا۔ کئی پروسیکیوٹر کچھ ایسے تھے، جب میں بہت ایکٹیو ہوتا تھا تو پروسیکیوٹر مجھ سے کہتے تھے کہ انہوں نے کیس ہی کمزور دیا، میں کتنا بول سکتا ہوں عدالت میں۔ اچھا، یہ جو نااہلی ہے ہمارے انویسٹیگیٹرز کی، یہ ہر کیس میں ثابت ہوتی ہے اور لوگ بچ جاتے ہیں عام طور پہ۔ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا نون مینز آف انکم، ان نون مینز آف انکم، یہ کمزور ترین پہلو ہوتا ہے کسی بھی دنیا میں اینٹی کرپشن ایجنسی کا۔ اگر تو کیس اس بنیاد پہ بنا نا کہ نون مینز آف انکم اینڈ ان نون مینز آف انکم، سمجھو کہ اے بڑے کمزور ہے، ایک کیس جڑا ہے اگے نہیں چلے گا، کمزور یار آپ کو بڑا اسٹرانگ کیس کے ساتھ آنا چاہیے، پورے ڈاکومنٹس کے ثابت کرنا اس پڑے سے گا نا۔ اب آپ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی اگر یہ پراپرٹی تو اس کو ثابت کرے آپ نے کہاں سے لی، بھائی آپ ثابت کریں کہ وہ کرپشن سے لی گئی یا نہیں لی گئی۔ ایک سیدھی سی بات ہے، پاناما پیپر میں کیا آیا تھا، شریف خاندان کے ایمن فین فلیٹ سے، لندن کے فلیٹ سے، وہ 95-96 میں نے رپورٹ کیے تھے کیسے رحمان ملک واز دی فرسٹ پرسن۔ جی جی، ایف آئی اے میں جب ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھا ایف آئی اے میں رحمان ملک، پہلی مرتبہ اس پراپرٹی تک وہ پہنچا تھا۔ جی جی جی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے جو منی ٹریل ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر میرے جیسے بندے کو جو رپورٹنگ کرتا رہا ہو ڈاکومنٹس پہ، انویسٹیگیشن پہ، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ منی ٹریل از ویری امپورٹنٹ، تو کیا نیب اور ایف آئی کو نہیں پتا کہ منی ٹریل از ویری امپورٹنٹ؟ ایون فیلڈ کیس کے اوپر جو سزا ہوئی میاں نواز شریف کو، اور 2017 کو اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ کوئی منی ٹریل نہیں تھی، وہ اقامہ کیس پہ کر دیا۔ اقامہ کیس۔ اچھا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب آپ نے نشاندہی کی، جب رحمان ملک نے کی مڈ 90s میں، اس وقت تو میاں صاحب کی ہوا کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا نا۔ اس وقت یہ تھا کہ 95-96 تک بے نظیر کی حکومت تھی۔ ہاں، لیکن اس کے بعد بے نظیر بھٹو کر سکتی تھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو میاں صاحب کو سپورٹ نہیں۔ تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہو، پھر 2000 میں جب یہ نیب بنائی گئی تھی، ہاں، تو یہ ایون فیلڈ کا کیس کیوں رکھا گیا؟ وہ تو یاد نہیں آپ کو کہ نیب کے جو چیئرمین بنے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے مشرف صاحب نے روک دیا تھا کہ ہاں، انہوں نے کہا یہ تھا کیس ایون فیلڈ کا کیس جو لندن میں فلیٹس تھے شریف خاندان کے، جب پاناما پیپر میں آئے، یہ 2000 سے کیس، یہ انکوائری پڑی رہی، بند نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ انکوائری پڑی رہی، اور 2016 میں جب پاناما پیپر جب آیا، ان کو میاں صاحب کے پشتے کسنے تھے تو انہوں نے نکال لی۔ نہیں، اس کے بعد 2016 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، پاناما پیپر آ گیا، اس کے کوئی 45-50 دن بعد یا 2 مہینے بعد نیب ایک لیٹر جاری کرتی ہے، آپس میں انٹرنل کورسپونڈنس ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹر دوسرے ڈائریکٹر کو لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پبلک نہیں نہ ہوتی تو بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ تو انٹرنل ایک ان کی۔ اب پاناما پیپر آ چکا ہوا ہے، ایون فیلڈ کے پلاٹ کا پتہ چل چکا ہے جو پاناما پیپر نے دیا۔ نیب کیا لیٹر لکھتی ہے؟ نیب کہتی ہے کہ اس کی کوئی کمپلینٹ ہی سرے سے نہیں ہے، ایون فیلڈ لندن کے فلیٹس کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، نہ نیب نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے اس میں۔ یہ کب کہتی ہے؟ جب پاناما پیپر آ چکا ہوتا ہے، یعنی کہ 16 سال آپ نے انکوائری کے ساتھ کیا کیا، اگر اس میں کمپلینٹ نہیں تھی، اس کی انویسٹیگیشن سرے سے ہوئی نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ نے کیا
کسی میوزیم کے لیے سنبھال کے انکوائری رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے آپ ظاہر کلوز کر دیتے کہ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے تو خوب لکھا نا ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی نیب کے بارے میں۔ اچھا لیکن خان صاحب آخری نقطہ وہ دو نقطے رہ گئے۔ ایک تو انصار عباسی صاحب نے لکھا مریم صاحبہ کو کہ وہ سادہ ان کو شادی کرنی چاہیے تھی، اس پہ ان کو کہا گیا روحیل اصغر صاحب کی طرف سے کہ وہ سیڈسٹ ہے، ان کو خوشی پسند ہی نہیں ہے کسی کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو عاصم منیر صاحب کے بارے میں ٹرمپ نے پوچھا تھا ڈیوورس میں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے پوچھ کے انہوں نے ایک سٹوری کی کہ بھائی ٹرمپ نے کیا پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے پوچھا تھا آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، تو میں نے کہا وہ آڈینس میں بیٹھے ہیں، تو وہاں سے پھر انہوں نے تھم اپ کا ایک اشارہ کیا۔ تو اس کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مراسی گیری ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کی کو نمایاں کرنے کے لیے یا ان کی خوش آمد کرنے کے لیے، تو ان کے خلاف بہت بدتمیزی کی گئی ایک نا۔ تو نون لیگ نے بھی نہیں بخشا ان کو، پی ٹی آئی نے بھی نہیں بخشا۔ لیکن جس دن گل پلازا میں آگ لگی اس سے اگلے دن انہوں نے ایک کالم لکھا کہ یہ جو بلاول صاحب نے اسلام آباد میں ایک پریس بریفنگ دی تھی لوگوں کو کہ سندھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو بریفنگ تھی نا، یہ گل پلازا کو آگ نہیں لگی بلکہ اس بریفنگ کو آگ لگ گئی۔ لیکن شاید ہی کسی جالے نے یا کسی پیپلز پارٹی کے ہمدرد نے انصار عباسی کے اس کالم پہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو۔ اب یہ دیکھو فرق دیکھو، اچھا فرق یہ ہے کہ اگر انصار عباسی نے لکھا کہ مریم نواز کے بیٹے جنید کی شادی کے اوپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہوا ہوگا، ہاں ایک عوامی طرح کی کرتے، آپ عوام کے لیڈر ہو تو اس میں برائی کون سی؟ اس نے تو ٹھیک لکھا۔ انصار عباسی نے اگر یہ لکھا ہے کہ سادہ، شادی انہوں نے کہا سادہ تو ایک سادہ، ون وہ ڈش ہوتی، اگر اس نے کہا ہے کہ سادہ شادی کرتے تو اس پہ اتنا برا منانے کی نون لیگ والوں کو ضرورت کیوں پیش نہیں وہ آئی؟ کہتے ہیں نا، منیب فاروق صاحب نے بھی کہا کہ ایک والدہ جن کا ایک صاحبزادہ ہے اس کی شادی کی خوشی منانا ہر کسی کا حق ہے، یار اور اپنی جس خوشی طریقے پر سے وہ کیا ارینجمنٹس کرتے ہیں یہ بھی ایک نہیں پرائیویٹ معاملہ نہیں، ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاسی جو لیڈر ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ کوئی امیر آدمی ہو نا، امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کی، امبانی کے بیٹے کی شادی پورا 1 سال کورٹ ہوتی۔ مکیش امبانی جو انڈیا کا سب سے امیر آدمی ہے، 1 سال تک میڈیا میں کورٹ ہوتی رہی، کیونکہ وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے، امیر آدمی ہے۔ اس پہ اعتراض نہیں ہوگا لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ جو سیاسی رہنما ہے جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ اس کی شادی پہ اگر شادی کی تقریب کوئی ذرا زیادہ ہی انہوں نے شاندار طریقے سے کر لی ہو تو عام بندے کا اعتراض آ سکتا ہے۔ جس کو ووٹ لوگ دیتے ہیں نا، اس سے کوئی امیدیں بھی وابستہ کی ہوتی ہیں۔ جی جی جی، تو اس حوالے سے تو انصار عباسی نے کوئی برا نہیں کیا۔ اب نون لیگ ان کو پڑ گئی انصار عباسی کی تو پھر سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح سے اگر اس نے پوچھ لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف سے، کہ کام نے پوچھا کہ ہمارا پسندیدہ فیلڈ مارشل کہاں تشریف رکھتے ہیں، کہاں ہے، آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں کہ نہیں آیا، تو انہوں نے اشارہ کیا وہ بیٹھے ہیں۔ تو اس میں بھی پی ٹی آئی والوں کو یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب نے یہ پرائم منسٹر سے بات کر کے یہ جملہ کوٹ کیا، پھر اس کے اوپر اتنی بڑی خبر لگائی، یہ مراسی پنا ہے، وہ یہ مراسی کہتے ہیں۔ پنا ہے، یہ مراسی پنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہی بات اگر ان کے مرشد عمران خان کے بارے میں کہی گئی ہوتی تو کیا یہ پی ٹی آئی والے کہتے کہ مراسی پن ہے؟ یہ انصار عباسی نے کہا نا جواب میں کہ کیا اگر عمران خان کے بارے میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں تیسری بات جو گل پلازا کے حوالے سے آپ نے کی، یہ میں اپنے پہلے بھی 1-2 شو میں اس طرح کی باتیں کر چکا ہوں کہ میں بھی کرتا رہا ہوں نا۔ نون لیگ کے بارے میں جب نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی، اگر ان کے بارے میں کوئی رپورٹ ہو تو یہ شور مچاتے تھے، مطلب برا بھلا بھی کہتے تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ایک نیا اس میں ایج آ گیا، انہوں نے مجھے جہنمی بھی کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اضافہ ہوا تھا کہ نون لیگ والے مجھے کہتے تھے پیسے لیندا ستار خان، اینوں کتھوں آ چیز آندی ہے تے یہ کردا ہے، کوئی دیندا ہے خبر۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پی ٹی آئی کی حکومت میں جب میں کام کرتا تھا تو پی ٹی آئی نے اضافہ کر دیا، پیسوں کے علاوہ اضافہ کیا کہ اب یہ جہنمی ہے، جنت نہیں مل سکے گی۔
پیپل پارٹی کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت کے بارے میں رپورٹیں کر رہا ہوں، اور ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ سندھ کی ایک کابینہ کی ایک اچھی خاصی تعداد اسلام آباد میں کسی دوست کی طرف تھی، اس نے مجھے بلا لیا۔ میں پہنچ تو گیا، جب میں نے دیکھا سندھ کیبنٹ کے کون کون سے یہاں منسٹر ہیں، اور پرائیویٹ پارٹی تھی، تو میں اپنی طرف سے اوائڈ کر رہا تھا کہ یار ان کو میں نے بڑا ٹھوکا ٹھاکی کی ہوئی ہے، بڑی رپورٹیں ماری ہیں ان کو۔ میرے لیے کیا سرپرائز تھا، شاکنگ، کہ منسٹر خود مجھے ملنے آتے تھے۔ میں اندر سے یہی کہہ رہا ہوتا تھا ابھی یہ گلا کرے گا کہ خان صاحب آپ نے ساڈے پلے کچھ نہیں چھڈیا اپنی رپورٹنگ جرنلزم میں۔ یار یقین کرو، اگر میں نے ذکر کر دیا کہ یار وہ چیز آپ بھول جانا، ہم لوگ پرائیویٹ پارٹی میں بیٹھے، کہنا خان صاحب اسے بھول جائیں، یہ نمکو ہے، یہ مونگ پھلی ہے، یہ فلانا ہے، اور یہ پلیٹ، آپ کا پانی ہے، یہ آپ کا پانی ہے۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ یار ان کو میں مار رہا ہوں اور انہوں نے تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ تکلیف کوئی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اچھا، وہ بات ہے۔ ویسے ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا تھا پچھلی دفعہ کہ جب آپ نے کہا نا پیپلز پارٹی والے آپ سے پوچھتے نہیں تھے کہ آپ، وہ کہتے وہ پیپلز پارٹی والے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے خلاف کسی نے نہیں، یہ کیا بالکل لکھا، غلط ہے۔ کسی نے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہاں، دیکھیں سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ میں نے کس طریقے سے ان کو مارا۔ اچھا، اب لیٹسٹ جو ہوا تھا، اب یہ دیکھو نا، اب لیٹسٹ ہوا تھا کہ میں نے یہ کیا تھا ملک ریاض کے اوپر، کہ یہ میری کتاب میں بھی ہے، نیب ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی، نیب کی کتاب میں میں نے کہا کہ ملک ریاض کو اس وقت تھے چیئرمین نیب کے، آپ کے جو دوست ہیں، میں بھی بنا سکتا ہوں آپ کا دوست، کہہ دیا کرو میں جسٹس کیڑا جاوید نقصان اقبال۔ ہوتا، وہ اور یار ان کا نہ چیئرمین ہے۔ کہنا، نہیں اب ایک میں نے بنایا ہے، یار ان کا یار وہ میں نے ایک بنا دیا بھائی، نا۔ وہ بےچارے بڑے پریشان حال آدمی تھے یار، ان کا چھوڑا، وہ چیئرمین نیب تھے، ان کا جسٹس، وہ جو ویڈیو آئی تھی، نہیں اس کو چھوڑو، اس پہ میں بادر ہی نہیں کرتا۔ ہاں، جسٹس جاوید اقبال کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا تھا، اچھا، اور یہ کہا تھا جب یہ چیئرمین نیب تھے، تو میں نے مختلف خطوط کا بھی ذکر کیا کہ کس کس موقع پہ نیب کی کون کون سی کارکردگی تھی جس پہ نیب کے سربراہ کو، چیف کو، چیئرمین کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل خط لکھ دیتی تھی کہ تمہاری نیب لچ تل رہی ہے۔ ہاں، اس میں نے کہا تھا کہ 1000 ارب روپے کا یہ کراچی کا یہ بیریا ٹاؤن پروجیکٹ جو ہے نا، 1000 ارب روپے، تو میں نے کہیں 3-4 دفعہ لکھا 1000 ارب، تاکہ لوگوں کو یقین آیا کہ 1000 ارب روپے کا۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ میں نے کیا تھا کہ شروع ہوا تھا جس میں سندھ کی گورنمنٹ انوالو تھی، جی جی 2012-13 میں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے اوپر پھر سندھ گورنمنٹ کو وہ جرمانہ کیا گیا، بیریا ٹاؤن کو جرمانہ کیا گیا، بیریا اور ٹاؤن اس کو، میں سے ہی القادر یونیورسٹی نکلی تھی۔ ہاں، تو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ 460 ارب کا جو پابند کیا گیا، جو کمٹمنٹ دی ملک ریاض نے سپریم کورٹ کو، وہ کوئی چھوٹی خبر تھی؟ کراچی پروجیکٹ تھا، بیریا ٹاؤن کراچی پروجیکٹ تھا۔ جی جی، آخری حصے میں آ کے ہمارے مرشد سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ 40-45 کروڑ کی یہ ہدیہ لیا ہوگا اس نے، جو بھی ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں جناب کہ وہ تو اس وقت جو بیریا ٹاؤن والے ریاض ملک صاحب تھے وہ دودھ میں دھل چکے تھے، ان کے پیسے جائز تھے۔ اچھا خیر، اب آگے آتے ہیں، ایمان مزاری صاحبہ کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، کل 3 دن کے لیے تھنک فیسٹ ہوا نا لاہور میں، تو بڑے دانشور رائٹر ولی نصر آئے ہوئے تھے، ایرانین دانشور ہیں جو پروفیسر ہیں، جو امریکن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور بڑی کتابیں لکھی۔ اسی طرح بہت سارے سیاستدان، ہر پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ ایمان مزاری بہت ڈسکس ہوئی وہاں پہ، تو جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا وکیل ہیں یا سیاستدان ہیں، ان کا خیال تھا کہ ایمان مزاری صاحبہ کو بہت بری سزا دی گئی ہے، یہ جو 12 سال کی ان کو اور ان کے شوہر کو، اور وہ لمبے عرصے کے لیے بک کر دی گئی ہیں، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کہیں کوئی ان کو بیل نہیں ملے گی۔ تو لیکن وہاں میں نے ایک عرض کی ان کو، میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک تو پنجاب کے لوگوں کو لمبی سزائیں نہیں دیتے ہماری اسٹیبلشمنٹ والے، اور پنجاب کے لوگوں کو جن کی چھوٹی موٹی دوستیاں رہی ہیں ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کو تھوڑا بہت پنش کرتے ہیں، پھر ضمانت ہو جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے میں یا اس سے بھی کم یہی 26ویں اور 27ویں ترمیم والی ہائی کورٹ ہی ریلیف دے دے گی، اور اس کے بعد یہ جو کہنا ہے نا کہ بھئی
ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں نے کہا کئی چیزوں میں وہ پرسنلائز بھی کر جاتی ہے مقابلے پہ لیکن ایار ان کا مسز مزاری کی جو خوبی تھی نا، انہوں نے جو بلیسفیمی گینگ، بزنس گینگ کو ایکسپوز کیا اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، وہ انہوں نے بڑا شاندار کام کیا. لیکن باقی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے وہ تو پہلے کی چل رہی ہے، اور اس کی پتہ نہیں کیا لو اینڈ ہیٹ ہے. میں نے کہا کہ اس میں کچھ ان کو لمبی سزا نہیں ہو سکتی. کوئکلی آپ بھی اس پہ رسپانس کریں، پھر ہم آج کا کافی لمبا ہو گیا پروگرام. دیکھیں یہ جو ہمدردی کی لہر ہوتی ہے نا، ہاں اس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں آپ کو سننی ملتی ہیں. ہوں ہوں او لو جی ہوں لمبا ہی کرتا ہوں نہیں چھڈن گے یہ کریں گے. باریکیوں سے کیس کو اسٹڈی جس بندے نے کیا ہونا، وہ دونوں طرف کی بات بتائے گا. اس طرف والی بات کہ اس پہ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے اور اس میں منیمم یہ ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کی بات کرے گا. بڑی بیلنس اپروچ جو پراپر ہوگی، جو میرٹ اور ڈی میرٹ کو دیکھ کے بات کی جائے گی. یہ جذباتی انداز ہوتا ہے. لو جی انہوں باہر نہیں آئے گا، ایک ڈپریشن. لو جی انہوں تے مار ہی دیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ یا تکلیف میں ہوں بہت زیادہ، یا بہت زیادہ خوشی میں ہوں. ہر دو صورتوں میں نا آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. جو ایمان مزاری کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ طبیعتاً مزاجاً اس میں ایمان مزاری اور مرشد عمران خان میں نہیں فرق دیکھتا. دونوں کا انداز، چاہے وہ عمران خان کے بارے میں بھی کوئی بات کر جائے نا ایمان مزاری، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ طبیعت تو دونوں نے ایک ہی طرح کی پائی. اسی لیے سہیل آفریدی نے آج ایمان مزاری کی گرفتاری پہ بڑا ایک سالڈ قسم کا بیان دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے تو دینا ہے یار، اس وقت ان کے فائدے میں جا رہی ہے، تو سیاستدان چلے اپنے فائدے میں خان جاتی صاحب، ہوئی چیز کو تو آج کے استعمال لیے کرے گا. پھر اتنا ہی. آج میں آپ کو تو بتایا تھا کہ مجھے زکام ہے بڑا شدید اور نزلہ زکام ہے، اس لیے اگر میری آواز تبدیل ہوئی ہے تو اس پہ معذرت خواہ ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.